बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निज़ामी मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं म्याना थुब एक इंतहाई खूबसूरत मकाम पर जो कि पीर सैयद सखी शाह दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मंसूब किया जाता है। यह एक खूबसूरत मज़ार पाक मौजूद है जहाँ पर ज़ायरीन दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाते हैं, अपनी मुनाजात और हाजात यहाँ पर लेके आते हैं और बवसीला बुज़ुर्ग कामिल अपने रब्बे करीम की बारगाह में पेश करते हैं और यहाँ से अपनी मुनाजात और हाजात को भरपूर तरीके से समेट कर वापस लेकर जाते हैं। यहाँ पर हर जुमेरात को कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक खूबसूरत मेले का इनेकाद किया जाता है जहाँ पर खूबसूरत दुकानें लगती हैं, खाने पीने की अशिया भी होती हैं, बच्चों के लिए खिलौने, मुख्तलिफ और भी जो चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ के इलाके के लोग भी, उसके अलावा इस इलाके से जो तल्लक नहीं भी रखते, गुजर खान, कलर, सईदा, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। कश्मीर से कसरत के साथ यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाते हैं जो कि मज़ार पाक पर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, अपनी अकीदतों के फूल निछावर फरमाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक बड़ा खूबसूरत अजीब है लेकिन ये हकीकत है कि अगर इंसान नमक अपनी आंखों में डाले तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत करामत जो वली कामिल की हम आपको कुछ ही लम्हात में वो भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पर नमक मौजूद है जो नमक सिलाइयों के साथ लगा कर, जो सुरमा जिसके साथ लगाया जाता है, वो सुरमे के तौर पर अपनी आंखों में डालते हैं और बाद में अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें इन बुज़ुर्ग कामिल की वसातत से शिफा भी देते हैं और लोगों के अकायद भी यहाँ पर बड़े मजबूत हैं। लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे, आपको उस नमक की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो आप भी जो यहाँ पर आना चाहें मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आइए, हमारा खूबसूरत इलाका है। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम या रसूल अल्लाह तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी जहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि नमक मौजूद है जिसे जड़ी का नाम दिया जाता है और अल्लाह करीम की ज़ात ने इसमें बवसीला पीर सैयद सखी शाह दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई शफा रखी है। आम अगर तौर पर इंसान घर का नमक अगर इस्तेमाल करे और अपनी आंखों में डाले तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शख्स आता है और आके ये नमक अपनी आंखों में डालते हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शफा भी बख्शते हैं। प्रैक्टिकल भी आप देखिएगा कि एक अभी ज़ाहिर यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी आंखों में इस तरह ये स्लाइड डालेंगे और आप इस चीज़ का मुज़ाहरा भी फरमाएंगे। तो जी ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताइएगा जी। असीब अहमद। असीब अहमद इनका नाम है जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए? अलीपुर फराश। अलीपुर फराश से। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरह भी आप तशरीफ़ लाए हैं, ये खूबसूरत तबर्रुक अपनी आंखों में आप डालने जा रहे हैं, तो जिस तरह मैं पहले भी अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ कि अगर नमक कोई अपनी आंखों में डाले तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जब वो नमक अपनी आंखों में डालते हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शिफा भी बख्शते हैं। तो आप इसी अकीदे के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो जी देखिए जी, अभी ये अपनी आंखों में जो है ना ये जड़ी अपनी आंखों में डालेंगे और आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। और जो जो हजरात ये समझते हैं कि उनकी नज़र कमज़ोर है या नज़र ख़राब हो चुकी है तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ अल्लाह करीम के फजल करम से और इस बुज़ुर्ग कामिल की दुआ से इंशाल्लाह आप जल्द सेहतियाब भी होंगे। तो इंतहाई मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ कि ये एक नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अल्लाह करीम की ज़ात ने इन्हें ये हौसला भी दिया है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात होती है यकीन, और अल्लाह करीम की ज़ात ने इन्हें यकीन की दौलत से माला माल किया है। तो अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह करीम की ज़ात इन्हें जल्द से दिया। तो जी नाज़रीन, मुकम्मल तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश किया कि म्याना थुब कहाँ पर मौजूद है। उसी हवाले से फिर आगे यहाँ पर जो तबर्रुकात मौजूद हैं उनकी भी आपको ज़ियारत करवाई, एक्सपेरिमेंट भी करवाया है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ के जो इस दरबार आलिया के साथ मुत्तसिल जो जामे मस्जिद है उसके ख़तीब हज़रत अल्लामा कारी बिशारत हुसैन सियालवी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आइमा कराम और औलिया कामिलीन के तालीमात के मुताबिक औलिया कामिलीन की बारगाह में हाज़िर होने का असल तरीक़ाकार क्या है और किस तरीक़ाकार के मुताबिक यहाँ हाज़िर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता यही है कि हम आते हैं यहाँ पर अपनी मुनाजात और हाजात
مزارات لے کر، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے تبرکات لے کر جائیں، لیکن ہماری کچھ عادات اور کچھ خصائل اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہاں ہم آتے تو اپنی نعمتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے، لیکن واپسی پر وبال گناہ اپنے کندھوں پر لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو آئیے کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، یہ گفتگو کرتے ہیں جناب قاری محمد بشارت حسین سیالوی صاحب سے۔ تو حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور، جو میں نے سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ تشریف لاتے ہیں، جو زائرین آتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی صحیح العقیدہ ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ مزارات اولیاء کا تقدس کیا ہے، یہاں پر آ کر کس طرح اپنی حاضری پیش کرنی ہے، کس طرح اپنی حاجات اور مناجات بزرگ کامل کی بارگاہ میں بھی پیش کرنی ہے اور اللہ کریم سے منوانی بھی ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہمارے اہل سنت کا، علماء اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، اولیاء کاملین کے مزارات پر یا اہل اسلام کے قبور پر جانا بالکل جائز ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، لیکن یہاں جانے کے آداب ہیں۔ جتنا بھی اللہ کے برگزیدہ اور صالحین متقین، جو اللہ کے قریب رہنے والے، قرب میں رہنے والے، اللہ کو دنیا میں رہ کر یاد کرنے والے اور رب کی رضا حاصل کرنے والے، یقیناً وہ اللہ کے انعام سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں جو طریقہ ہے آنے کا، وہ سب سے پہلے ہے کہ بندہ خود پاک صاف ہو۔ بندہ جب پاک صاف ہو کر یہاں پہ آئے گا تو اس کے لیے بھی طریقہ اہل سنت نے، علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ قبر کے کچھ فاصلے پر کسی بھی مزار کے جب یہاں پہ حاضری ہو تو اس قبر والے کی اس مزار کے تھوڑا سا کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ رب کا قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، جو آپ کو وقت ہے جس کے مطابق آپ آئے ہیں، تو آپ بیٹھ کر پھر وہ کلمات یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما کر رب سے یہ التجا اس طریقے سے کریں کہ رب کریم یہ انعام والا ہے اور تیری بارگاہ میں برگزیدہ ہے اور میں گناہگار ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے اس نیک بندے کا واسطہ وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میری مشکل کو، میری پریشانی کو، میری بیماری کو دور فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے جو کلمات ہوتے ہیں، جو عقیدت ہوتی ہے، وہ یقیناً اپنی بارگاہ میں ہماری مشکل کو وہ دور تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے وسیلے سے ہی دور کرواتے ہیں، نہ کہ وہ خود اپنے آپ تعین کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی روشنی ضرور ڈالیے گا۔ جی یقیناً اولیاء، میں نے شروع میں بات کی ہے نا کہ سب سے پہلے بندہ خود صاف ستھرا ہو۔ تو جب آپ باوضو ہو کر آئیں گے اور پھر جس طرح اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی فرمایا کہ قبر کے اس نیک صالحین کے مزار کے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر آپ دعا فرمائیں، یہاں تک کہ جو بعض لوگ جو لپٹ جاتے ہیں اور اس طرح کی حالت بنا لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی دیکھنے میں اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ چیز بالکل حرام ہے، اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ پھر خاص طور پر جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے بھی منع فرمایا گیا کہ یہ قبر کے قریب نہ جائیں اور اس سے دور رہ کر باپردہ، کیونکہ عورت کے لیے پردہ جو ہے یہ اسلام کے اندر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس آئیں تو وہ بھی باپردہ آئیں اور کچھ فاصلے پر بیٹھ کر وہ بھی مناجات کریں، وہ بھی التجا کریں۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے پاس جو اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو وہ اس بندے کو پھر ملتی ہیں جو عقیدت سے مانگتا ہے، جو ادب کے دائرے میں اور اسلام کے دائرے میں رہ کر مانگتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین اس کو وہ اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اس اپنے ولی کا جو کرامت ہے، جس طرح یہاں حضرت سید سخی شاہ درویش بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو کرامت ہے کہ ایک نمک جسے یہاں کی زبان میں جڑی کہا جاتا ہے، تو وہ آنکھوں میں ڈالی جاتی ہے، حالانکہ نمک جو ہے وہ ڈاکٹر لوگ بھی اور کوئی بھی مضر صحت ہے وہ آپ ڈالیں گے تو آپ کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس جڑی کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی آنکھ کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے، اسے روشنی عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے لوگ جن سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ پہلے ٹھیک نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حاضری دینے پر میری آنکھ کو بہتر فرما دیا ہے۔ یعنی کہ حضور آپ یہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کے کسی عبادت کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے،
تو جب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے یا اپنی مناجات اور حاجات ان کی خدمت میں پیش کی جائیں تو وہاں عقیدہ جو ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. عقیدت یہاں پر مضبوط ہوگی تو تب سارے معاملات چلیں گے. جس طرح کہ طہارت ضروری ہے عبادت کے لیے، عقیدہ ضروری ہے اپنی حاجات اور مناجات اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. جی یقیناً جس طرح اب بیکاری ہے، دنیا سے مانگتا ہے، دنیا دار سے مانگتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بار بار اس کو دستک دیتا ہے، اس کے سامنے فریادی بنتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو، مجھے اللہ کے نام پہ. ہاتھ اس نے پھیلائے ہیں. اب جو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا ہے تو اس کا مانگنے کا طریقہ صحیح نہ ہو، عقیدہ اچھا نہ ہو، ستھرا نہ ہو تو اس کو کیسے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. تو اس وجہ سے کہ جب آپ صحیح طریقے سے اپنے عقائد کو صحیح بنا کر، سچا بنا کر، باادب طریقے سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو دنیا جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. بہت شکریہ حضور قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہمارے عقائد پر گفتگو کر رہے تھے. تو ناظرین، یہی پیغام نظامی موٹیویشنل چینل کی طرف سے بھی آپ کی طرف میں بھیجنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ مزارات اولیاء پر تشریف لاتے ہیں تو عقائد اپنے مضبوط رکھا کریں. اس عقیدے کے ساتھ یہاں پر آیا کریں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں اور جو حاجات اور مناجات اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگ کامل کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں وہ یقیناً قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوں گے تو پھر بات بھی بن جائے گی. تو جی ناظرین، مزار پاک کے ساتھ ہی اس کے احاطے میں موجود ایک خوبصورت شخصیت، آئیے ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں. ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں، یقیناً آپ اسی علاقے سے ہوں گے، تو فرماتے ہیں نہیں میں لاہور سے آیا ہوں اور یہ لاہور کے رہنے والے ہیں. اور یہاں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 300 میل کے فاصلے پر یہاں ایک بزرگ کامل کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے بیٹھے ہیں اور خوبصورت کلام لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضور کتنے عرصے سے یہاں پر آپ کلام پیش کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 4-5 سال ہو چلے ہیں. 4-5 سال سے یہاں پر آپ ہر جمعرات کو آتے ہیں؟ جی نہیں، کوئی جمعرات شارٹ ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے کچھ مصروفیات کی وجہ سے. بالکل اس بالکل. کے علاوہ کیا کوئی مصروفیت ہے آپ کی؟ جی بس یہی ہے، سرکاریں ڈیوٹی کی تو چلو بعد میں اللہ مالک ہے. اچھا، یہاں پر گزارا ہو جاتا ہے، آتے ہیں تو زائرین خدمت کرتے ہیں. شکر الحمدللہ، سرکاروں نے مننے والے بہت ہیں. واہ واہ کوئی سخی آدمی آ جاتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، واہ واہ واہ. کوئی 100 بھی دے جاتا ہے، کوئی 50 دے جاتا ہے، کوئی 10 دے جاتا ہے. اسی طرح اللہ گزارا کر رہا ہے بچوں اللہ کا. کریم کی ذات آپ کے جی بہتر گزارے فرمائیں. تو آج کیا خوبصورت کلام ہمیں پیش فرمائیں گے جی؟ آج جناب نے کلام سنا دینے کہ سرکار کھڑی شریف والے حضرت محمد میاں محمد بخش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. عارف کھڑی کا کلام آپ پیش فرمائیں جی. سونا دل بر راضی تے سکھ اونا تمہارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. جنہاں نے عشق نمازاں پڑھیاں، جنہاں نے عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے. ولیاں دے درباراں اتے ہوئے رہن گے دیوے بلدے. ولیاں دے درباراں اتے اے رہن گے دیوے بلدے. جی میں نیوی میرا مرشد اچا، میں نیوی میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی. صدقے جاواں نا اچیاں تو جنا اے نیویاں نال نبائی. صدقے جاواں نا اچیاں تو جنا. جی در مرشد دا خانہ کعبہ، در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے. او تقوی رکھ محبوب والا چل دوارا ملیے. او تقوی رکھ محبوب والا تے خش خش جنا قدر نہ میرا
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ वाह जी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਓਏ ਵਤਨੋਂ ਕੱਢ ਪਰਦੇਸ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਨ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਨ ਰਚਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਥੀ ਚੰਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਬਰ ਭੁੱਖੇ नंगे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में दर्द दाता अहली अजवेरी लेकर और कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लेकर खूबसूरत तकल्लुम, खूबसूरत तरन्नुम भरी आवाज़ में हमें कलाम पेश फरमा रहे थे। तो अब्दुल्ला सिटी की तरफ से जी आपकी खिदमत में हम एक तोहफ़ा पेश करने जा रहे हैं, इसे कबूल फरमाइए। ये जी अब्दुल्ला सिटी की तरफ से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है, अल्लाह करीम की ज़ात आपके रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएँ, आपकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ो गदाज अता फरमाएँ। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश फरमाए। अल्लाह करीम की ज़ात साइयों की बरकत से आपको मज़ीद रंग अता फरमाएँ जी। तो जी नाजरीन, अब हम मौजूद हैं जी मज़ार पाक के बाहर और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ के मुकामी हाजी अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ जो बुज़ुर्ग कामल मदफन है, यहाँ लोग इंतहाई अकीदत के साथ तशरीफ़ लाते हैं और कभी इन्होंने अपनी आंखों से ऐसा भी नज़ारा देखा हो कि कोई इंसान यहाँ पर अंधा आया हो और वापसी पे जाते हुए अल्लाह करीम की ज़ात ने उसे इस बुज़ुर्ग कामल के वसीला से शिफा अता की हो और उन्हें बिनाई वापस अता की हो। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब, आप यहाँ तकरीबन कितने अरसे से मुकामी यहाँ के हैं? जी हम मकामी हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन आपकी कितनी उम्र मुबारक? मैं 60 साल हो चुके हैं और तकरीबन भी 16-17 साल की उम्र में से लेके अभी तक यहाँ पर हाजिरी दे रहा हूँ दरबार पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि हाजी साहब फरमा रहे हैं जी कि तकरीबन 16-17 साल की मेरी उम्र थी और वहाँ से लेकर अब तक मैं हाजिरी पेश कर रहा हूँ। 60 साल इनकी मौजूदा उम्र मुबारक है। तो हाजी साहब, कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या देखा हो कि लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हों और इंसान आते हुए अंधा हो लेकिन जब जा रहा है तो अल्लाह करीम की ज़ात ने उसे बिनाई वापस कर दी? बिल्कुल ऐसे ही वाक़या है कि एक गुजरावाला से एक औरत आई थी जिसकी बिल्कुल नज़र नहीं थी। वो आके इतनी रोई, इतनी फरियाद की उसने कि आधे घंटे के बाद उसकी सास ही उसके साथ है। तो उसने उससे पूछा कि बताओ क्या हाल है। वो कहती है अभी थोड़ी थोड़ी मुझे नजर आ रहा है। बस इससे सुभान अल्लाह, यानी कि गुजरांवाला से कुछ लोग तशरीफ लाए और एक औरत यहाँ पर तशरीफ लाती है और आधे घंटे के बाद, पहले उसकी बिनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी लेकिन आधे घंटे के बाद ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने कहा कि मुझे नजर आना शुरू हो गया है। यानी कि अल्लाह करीम की ज़ात ने यहाँ पर बहुत सी बरक़ात रहमतें वो नाज़िल भी फरमा रहे हैं। यहाँ पर हाज़रीन आते हैं, समेटते भी हैं। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है कि जो हाज़रीन यहाँ पर तशरीफ लाते हैं अल्लाह करीम की ज़ात उनकी मुनाजात और हाजात को पूरा भी फरमाएं। लेकिन बात फिर वहीं पर है कि अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए। आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अपने उलमाए और आइमाए कराम के पास बैठकर उनसे पूछा करें कि औलियाए कामलीन के मज़ारात का तकद्दुस भी पामाल ना हो, हमारी अकीदत अकीदत ही रहे, मोहब्बत मोहब्बत ही रहे और जब हम वहाँ पर जाएँ तो अल्लाह करीम की ज़ात हमारी हाजात और मुनाजात को भी पूरा फरमाएँ। वो ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है वो उलमा से ज़रूर पूछा करें। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है, अल्लाह करीम की ज़ात आप सब पर भी अपना करम फरमाए। आइए बाजार की तरफ चलते हैं। खूबसूरत अंदाज में आपको बाजार की भी सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह खूबसूरत अंदाज में पकवान पकाए जाते हैं। यहाँ पर पकोड़े, जलेबी, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद और उसी के अलावा साथ बच्चों के लिए खिलौने और चूड़ियाँ, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती भी हैं। पुरकशिश अंदाज में यहाँ पर मेले का इनेकाद किया जाता है। तो आइए हम बाजार का विजिट फरमाएं। तो जी बाजार में जाने से पहले हम अब्दुल्ला सिटी की तरफ से हाजी साहब को ये जी तोहफा पेश करते हैं। ये अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद जी, ये हमारे स्पॉन्सर हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी शफकत फरमाते हैं। इन्हीं के तावन से ये प्रोग्राम आपकी तरफ पहुँच रहा है।
تو جی ناظرین و سامعین، اس وقت ہم بازار میں موجود ہیں جہاں بڑے خوبصورت انداز میں جلیبیاں، پکوڑے اور حمدلسے تیار کیے جا رہے ہیں، جو کہ یہاں خطہ پٹھوار کی خوبصورت سوغات ہے۔ تو یہاں پر ایک خوبصورت ہستی بھی موجود ہیں، جناب محمد فیصل صاحب، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بڑے خوبصورت انداز میں ہم گفتگو بھی کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہاں پر اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے، اور باقی ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں عقیدت کے ساتھ جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں، کتنے حضرات آپ نے دیکھیں جو اپنی حاجات اور مناجات کو یہاں جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کریم کی ذات ان پر فضل و کرم بھی کرتے ہیں اور اس بزرگ کامل کے وسیلہ سے ان پر اپنا کرم بھی فرماتے ہیں۔ تو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عمر بھائی، آپ نے ہمارے اس علاقے کی خطہ پٹھوار کی پہچان کے حوالے سے بہت اچھا اقدام کیا آپ نے۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں حضرت سخی شاہ درویش بادشاہ، میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو گئی ہے، تو کم از کم جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں جمعرات کو، یہاں سرکار کا میرا ہر جمعرات کو جی؟ ہر جمعرات کو، جمعرات کے علاوہ بھی لوگ آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے خاص دن سرکار کا وہ جمعرات کو ہے۔ وہ یہاں پر لوگ جمعرات کو آتے ہیں، بازار لگتا ہے، شاپنگ لوگ کرتے ہیں، خریداری ہوتی ہے یہاں پر۔ نظر کے حوالے سے جو ہے نا سرکار کا بہت خاص دن ہے، یہ جو کرامت بینائی کے حوالے سے، اس پر ہم نے آگے بھی حاجی ارشد محمود صاحب موجود تھے، ان سے گفتگو کی ہے اور وہ فرما رہے تھے کہ یہاں پر کافی سارے حضرات آئے جو کہ نابینا تھے، لیکن اللہ کریم کی ذات نے ان پر کرم فرمایا، اس بزرگ کامل کے وسیلہ جلیلہ سے ان پر رحم و کرم فرماتے ہوئے انہیں بینائی واپس لوٹائی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ حضرت پاک میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر اس دکان پر کام کرتے ہوئے؟ یہ جو آپ کا خوبصورت انداز میں یہ اور یہ فن ہے ایک یقیناً، تو یہ فن کہاں سے سیکھا اور کب سے سیکھا اور یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ میرے استاد محترم ہیں، ایک عاطف محمود اور چودھری بلال صاحب، انہوں نے سکھایا ہے، ان کی کرم نوازی ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی کرم نوازی کی وجہ سے۔ مجھے 16-17 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے۔ 16-17 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو امرتسروں کا جو کام ہے یہ منو کے حساب سے چلتا ہے، یہاں منو کے حساب سے یہ 8-10-15 دکانیں یہاں پر، اور میکسیمم یہی پہ زیادہ یہ بنتا ہے۔ یعنی کہ باقی مزارات پر بھی اگر کہیں بنتے ہیں تو یہی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے، مختلف جو مزارات اولیاء ہیں؟ زیادہ تر میکسیمم لوگ یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے آتے بھی ہیں۔ ذریعہ معاش یہی ہے کہ اسی پہ سارا گزر بسر ہے؟ جو بالکل ایسے ہی ہے، اسی پہ ہے گزر بسر ہمارا، سائیوں کے کرم سے گزارے ہو رہے ہیں۔ بے شک انہی کے کرم نوازی سے۔ اللہ کریم کی ذات آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور عبداللہ سٹی کی طرف سے جی ہم آپ کو تحفہ بھی پیش کریں گے، یہ عبداللہ سٹی کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہم تحفہ پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ تو یہ آپ قبول فرمائیے جی۔ اور انہی کے ساتھ جناب چودھری نظر صاحب موجود ہیں، حضور قبلہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جی، بڑے عرصے سے یہ بھی یہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اور جناب یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی خوبصورت ہماری ایک ہستی ہے، ان کے برادر اکبر ہیں جی، تو احتشام بھائی اور یہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ان سے بھی گفتگو کرنے کا بھی ویسے وقت تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی چکر لگائیں گے جی آپ سے، بڑے خوبصورت انداز میں پھر گفتگو ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ حضور بابا سخی شاہ درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کرامات کیا ہیں، اور یہاں پر جو لوگ اپنی حاجات اور مناجات یہاں پر لے کے آتے ہیں، اللہ کریم کی ذات ان پر بے حد اپنا فضل و کرم بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، جہاں پر اللہ کے نیک لوگ بستے ہیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا وہاں پر ضرور نزول ہوتا ہے۔ آپ بھی یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں کا وزٹ فرمائیں، دیکھیے اللہ کریم کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا جب ظاہری وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ان کی قبروں پہ اسی طرح رونق لگتی ہے، اور ان کی رونق کو بڑھانے کے لیے ایسے حضرات، ایسے مجاہد جو 15-15 17 سال سے یہاں پر دکانیں لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی رونق میں مزید اضافہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ کریم ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائیں اور ان کے عقیدوں کو مزید مضبوطی عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔